معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد، بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور بے شک اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو ہدایت عطا فرمائی تھی اور ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 51 ہے، اور پھر اس کے بعد مسلسل اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات کو سورہ انبیاء میں پے در پہ مسلسل بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر کیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں امام الناس کے لقب سے یاد کیا ہے تو کہیں حنیف کے لقب سے تذکرہ کیا، کہیں مسلم کا لفظ استعمال کیا ہے تو کہیں امت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا ایسے پیغمبر ہیں جن کو یہودی اور عیسائی دونوں اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ آپ اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ آج آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات سے مستفید و مستنیر ہونے کا شرف حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ بابل عراق کا ایک قدیم شہر ہے۔ جب وہاں ایک بادشاہ نے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، سارے لوگوں سے سجدہ کراتا، جو خدا نہ مانے اسے قتل کا حکم دیتا تھا۔ چہار جانب کفر و شرک کی کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں۔ ایک دن اچانک ایک ستارہ کی روشنی چاند کی روشنی پر غالب ہوتا دیکھ کر نمرود بہت زیادہ گھبرایا، خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے اپنے دربار کے ماہر نجومیوں کو سامنے آنے کا حکم دیا۔ ان کے سامنے یہ بات پیش کیا، سارا ماجرا بیان کیا، پوری بات کھول کر کے ان لوگوں کے سامنے رکھا تو کاہنوں نے، نجومیوں نے، نجومی اس شخص کو کہتے ہیں جو ستاروں کو دیکھ کر کے مستقبل میں ہونے والے واقعات کی اطلاع دے، خبر دے۔
نجومیوں نے اسے ایک ایسی بات بتائی جس کو سن کر نمرود بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا۔ وہ بات یہ تھی کہ ایک پیغمبر کی پیدائش کا وقت قریب آ رہا ہے۔ وہ نبی، وہ پیغمبر تمہاری حکومت کا کایا پلٹ دیں گے، تمہاری بادشاہت کو تہس نہس کر دیں گے۔ ان کا اسم گرامی ابراہیم ہوگا۔ نمرود نے پوچھا، وہ کس شہر میں پیدا ہوگا؟ جواب ملا، بابل شہر میں۔ نمرود نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جتنے حاملہ عورتیں ہیں سب کو قتل کرا دو، اور سارے مردوں کو عورتوں سے الگ کر دیا، اور عورتوں پر کڑی نظر رکھی جاتی تھی۔ جس پر بھی شک ہوتا اس کو چیک کر کے دیکھتا کہ حاملہ ہے یا نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مادر شکم میں تھے، نمرود کے لشکروں نے چیک کیا آپ کی والدہ ماجدہ کو، لیکن پتہ نہ لگا سکا کہ حاملہ ہے یا نہیں۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ نے ایک پہاڑ کی غار میں جا کر کے پناہ لی۔ وہیں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ اتنے حسین و جمیل تھے کہ آپ کی والدہ نے دیکھ کر خوب روئی کہ اب اس بچہ کا دیکھ بھال کیسے کروں گی۔ چنانچہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہیں پر چھوڑ کر چلی آئی۔ جب وہ دوسرے دن وہاں چھوڑ کر اللہ کے سہارے وہ چلی آئی کہ اب اس بچے کا نگہبان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جب دوسرے دن وہ آتی ہیں تو کیا دیکھتی ہے کہ جانور، درندے پہرا دے رہے ہیں اور کھانے پینے کا انتظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انگلی سے دودھ جاری کر دیا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پرورش کرتا ہے تو اس شان سے پرورش کرتا ہے کہ کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تقریباً 15 سال تک اس غار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پرورش پاتے رہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 15 سال کی ہو گئی تو آپ نے اپنی امی جان سے کہا، امی مجھے باہر کی دنیا بھی دکھاؤ گی؟ تو ماں نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، میں تجھے باہر کی دنیا دکھاتی ہوں۔ جب غار سے باہر آئے تو اس کا چچا آزر نے دریافت کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں سے، یہ کون ہے؟ آپ کی والدہ نے جواب دیا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ تارخ کا بیٹا ہے، یہ تمہارے بھائی تارخ کا بیٹا ہے۔ سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبصورتی کو تعجب سے دیکھ رہے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے دریافت کرنا شروع کر دیا، یہ کیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، یہ گائے ہے۔ پھر پوچھا، یہ کیا ہے؟ جواب آتا ہے، کتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس کو کون پالتا ہے؟ ابھی غار سے نکل کر آئے ہیں، کسی کے پاس تعلیم بھی حاصل نہیں کرنے گئے ہیں۔ یاد رکھیے، جو نبی ہوتے ہیں ان کا استاذ کوئی انسان نہیں ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پڑھتا ہے۔ چنانچہ قوم کے لوگوں نے کبھی چاند کی طرف تو کبھی ستارے اور سورج کی طرف اشارہ کر کے کہی کہ یہ تیرا رب ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعجب کے طور پر سوال کیا، یہ میرا رب ہے؟ کیا یہ میرا رب ہے؟ چاند کی طرف دیکھا اور کہا تعجب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ جب چاند ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جو ڈوب جاتا ہے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جب صبح ہوئی، سورج کو آپ نے دیکھا، لوگوں نے کہا یہ تمہارا رب ہے، آپ نے کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ جب سورج بھی ڈوب گیا تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ جو ڈوب جاتا ہے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا ہے، میرا رب تو وہ ہے
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا بھی بخشتا ہے، شفا عطا کرتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ بھی کرتا ہے۔ اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اپنے رب کا تعارف پیش کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تم بتوں کو معبود بنا رکھا ہے، یہ جو تم بتوں کی پوجا کر رہے ہو، بتوں کو معبود بنا رکھے ہو، یہ خود نہیں کھا سکتا ہے، تمہیں کیا کھلائیں گے؟ یہ خود نہیں پی سکتا ہے، تمہیں کیا پلائیں گے؟ یہ اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو ہٹا نہیں سکتے، تمہیں کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ اتفاق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے گھر میں پیدا کیا جس گھر میں بت فروش تھا، اس کا اپنا چچا اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشتا تھا اور اس کو بیچنے کے لیے اپنے بھتیجا کو بھیجتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بت بھیجنے کے لیے بھیجتا، آپ جاتے اور بت کے گلے میں رسی باندھ کر گھسیٹتے تھے، اور جب پانی کا نہر آتا تو ان کا سر پکڑ کر ڈباتے اور کہتے تھے پیاس لگی ہوگی پانی پی لو۔ اب یہ بے جان بت کیا پیے کیا کھائے؟ اسی طرح سے جب بازار جاتے تو کہتے اے لوگو اس کو خرید لو، یہ نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ آزر کو یہ شکایت رہتی تھی کہ سب کی بت بک جاتی ہے اور تمہاری بت کیوں نہیں بک رہی ہے؟ لوگوں نے شکایت کی آزر سے کہ تمہارے بھتیجا تو بتوں کے بارے میں کہتا ہے نہ یہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پھر آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا یہ درست کہتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا، چچا ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اے چچا میں ایمان والا ہوں، میرا اللہ ایک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ آزر نے کہا ابراہیم تجھے قید کر دوں گا اور ماروں گا، مرواؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نرمی کے ساتھ فرمایا چچا آپ میرے ساتھ جیسا سلوک کریں میں آپ کی مغفرت کی دعائیں کروں گا، میں تجھ کو بخشوانے کی کوشش کروں گا کہ میرا اللہ تعالیٰ تجھے بخش دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کیا اپنے چچا سے۔ آزر کی کوشش یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کسی بھی طرح سے ہمارے بتوں کے قریب ہو جائے۔ تو ایک تہوار آیا جو بتوں کا میلہ تھا، یعنی کچھ بتوں کے علاوہ الگ الگ بت رکھے جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی وہ ساتھ لے جانے لگے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے راستہ میں کہا میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ حالانکہ آپ بیمار نہیں تھے، اچھے تھے، تندرست تھے، تو پھر معاذ اللہ جھوٹ کیوں بولے؟ کچھ لوگ یہ اعتراض کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی جھوٹ کبھی نہیں بولتے کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ ان سے گناہ صادر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو پھر یہاں بیمار ہونے سے کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے؟ تو سن لیں، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا عشق مراد لیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے عشق میں بیمار ہوں۔ اللہ اکبر، میں عشق کا مریض ہوں۔ حدیث میں اس کو تعریض اور توریہ بھی کہتے ہیں۔ اب وہ لوگ بیمار ہونے کے ڈر سے ابراہیم علیہ السلام سے دور بھاگنے لگے، کیونکہ ان لوگوں کی فکر اور سوچ یہ تھی کہ اگر کسی بیمار زدہ شخص کے پاس جائیں گے تو بیماری لگ جائے گی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے بتوں کا حشر وہ کروں گا کہ تم بھی یاد رکھو گے اور تمہارے بت بھی یاد رکھیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں تشریف لے گئے۔ بت خانے میں جانا حرام ہے، لیکن سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کے لیے جانا چاہیے، تو جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ ایسے ہی بت خانے میں جانا حرام ہے،
لیکن اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا بہت سارے بت ہیں، ایک بڑی بت ہے اور سب چھوٹے چھوٹے بت ہیں، اور بڑی بت کے ہاتھ میں کلہاڑی رکھی ہوئی تھی اور چھوٹے چھوٹے بت سب اس کے رعایا ہیں۔ ان لوگوں کے تقریباً 70 خدا تھے، قوم ابراہیم کے 70 خدا تھے، ایک پانی برسانے والا، ایک دھوپ دینے والا، وہ بچہ دینے والا، وہ فلاں فلاں چیز دینے والا، اس طرح سے الگ الگ خدا تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے سامنے رکھے ہوئے قسم قسم کے میوہ جات تھے، آپ نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کھاؤ، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ اتنے اچھے اچھے میوہ جات ہیں، اتنے اچھے اچھے کھانے پینے ہیں، دودھ ہے اور طرح طرح کی چیزیں کھانے کے لیے ہیں۔ اس طرح سے بتوں کے سامنے جاتے اور کھانے کو کہتے۔ جب بت نہیں کھاتے تو بڑی بت کی کلہاڑی اسے ایک ایک کر کے، بڑی بت کی کلہاڑی سے سب کو ایک ایک کر کے توڑ پھوڑ دیے، کسی کی ناک، کسی کا کان، کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر توڑ کر کے اس کلہاڑی کو جب سارے بتوں کو توڑ دیا تو کلہاڑی بڑے بت کے کندھے پر رکھ کر چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے دیکھا تو کہا یہ کام کس نے کیا؟ تو ایک شخص نے کہا میں نے ابراہیم نام کے شخص کو ایسا بولتے سنا تھا، جس کا ترجمانی سورہ ابراہیم میں یہ جتنی باتیں میں بیان کر رہا ہوں یہ سورہ ابراہیم میں، سورہ انبیاء میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے دیکھا تو کہا یہ کام کس نے کیا؟ تو ایک شخص نے کہا میں نے ابراہیم نام کے شخص کو ایسا بولتے سنا تھا۔ کہا بلاؤ اس کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو آپ نے سوچا اس سے بہترین موقع کیا ہے قوم کو سمجھانے کا۔ آپ آئے، پھر وہی معاملہ لوگوں نے کہا دیکھو ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے ایسا کیا؟ تو آپ نے کہا مجھے تو لگتا ہے آپ لوگوں کے جانے کے بعد بڑے خدا اور چھوٹے خدا میں جھگڑا ہو گیا ہوگا اور اس نے سب کو توڑ پھوڑ کر دیا ہوگا، اور ثبوت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے۔ تو قوم نے عاجز ہو کر کہا ابراہیم یہ کیسی باتیں کرتے ہو، یہ تو بول نہیں سکتا، پھر جھگڑ کیسے لیا، جھگڑا کیسے کیا، یہ تو لڑ نہیں سکتا، پھر لڑائی کیسی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو بولنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ آؤ جو لوگوں کو بولنے کی طاقت زبان میں پیدا کرتا ہے، قوت گویائی عطا کرتا ہے، اس کی عبادت کرو۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا ہم ضرور تجھے بڑی سزا دیں گے۔ نمرود تک یہ ساری رپورٹ پہنچ چکی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا کو نمرود کے دربار تک قوم کے لوگ لے گئے۔ نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا، پوری دنیا پر اس کی حکومت تھی۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے 4 بادشاہ گزرے ہیں، 2 کافر اور 2 مسلمان۔ حضرت ذوالقرنین جس کا تذکرہ سورہ مریم میں آیا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام، 2 مسلمان بادشاہ گزرے ہیں اور 2 کافر، ایک تو نمرود ہے اور ایک بخت نصر۔ 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں پوری دنیا پر جن کی حکومت رہی ہے۔ تو نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا، پوری دنیا پر اس کی حکومت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو راجدھانی میں پیدا کیا، کیپٹل میں پیدا کیا،
جب راجدھانی پر حملہ ہوتا ہے نا تو ممالک کا فتح کرنا آسان ہو جاتا ہے، علاقہ کو فتح کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، نمرود کے دربار میں خود ان کا اپنا سگا چچا مخالفین کے ساتھ کھڑا ہے، اور نمرود کے دربار میں سب کے سب مشرک اور کافر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا ہیں، بادشاہ اور رعایا دونوں مشرک، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا بندہ ہے جو تنہا توحید کا پرچم لے کر تنہا کھڑے ہیں، لیکن چہرہ پر طمانینت اور سکون کے آثار ہیں، گویا کہ لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اہل ایمان کے خلاف پوری دنیا بھی اگر اٹھ کر کھڑی ہو جائے تو وہ ڈرتا نہیں ہے، بلکہ یقین اور ایمان کے ساتھ ڈٹا رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مناظرہ شروع ہو جاتا ہے۔ نمرود پوچھتا ہے، اے ابراہیم، تو ہمارے بتوں کو برا بھلا کیوں کہتا ہے، گالی کیوں دیتا ہے، اس کی تذلیل و تحقیر کیوں کرتا ہے، اس کی مذمت کیوں کرتا ہے، اس کے لیے ہجو کیوں بکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جو بت اپنی ناک سے مکھی نہیں ہٹا سکتا دوسروں کی کیا مدد کریں گے؟ یہ خود نہیں بول پاتا، دوسروں کو کیا قوت گویائی عطا کرے گا؟ میرا اللہ تو وہ ہے جو زندگی بھی عطا کرتا ہے اور موت بھی عطا کرتا ہے۔ بیچارہ نمرود موت اور زندگی کے فلسفے سے ناآشنا تھا۔ اس نے فوراً کہا، اے ابراہیم، اگر تیرا اللہ، تیرا خدا زندگی اور موت دیتا ہے تو یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود نے کہا، تو دیکھ اے ابراہیم، تو دیکھ ابھی میں کس طرح سے زندگی اور موت دیتا ہوں۔ ایک شخص جس کو موت کی سزا ہو چکی تھی اس کو آزاد کر دیا، اور ایک چلتے پھرتے آدمی کو موت کی سزا سنا دی، اس کو قتل کروا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسکرایا، طنزیہ طور پر مسکرایا آپ نے، اور کہا، یہ تو موت اور زندگی کے فلسفے سے ناواقف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جان گئے کہ یہ بادشاہ تو ہے لیکن موت اور حیات کے فلسفے کو نہیں سمجھ پاتا ہے، نہیں سمجھا ہے۔ چنانچہ آپ نے مناظرانہ انداز میں دلیل کے طور پر فرمایا، میرا رب تو وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب کی طرف سے نکال کر دکھا دے۔ نمرود کی کیفیت بدل گئی۔ قرآن پاک کی آیت ہے، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کفر ہکا بکا رہ گیا، وہ حیرت زدہ ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ مغرب کی طرف سے سورج نکالنا اس کے بس کا روگ نہیں تھا۔ اب نمرود کہنے لگا، یہ تو ہمارے خداؤں کی بے حرمتی کرتا ہے، تذلیل و تحقیر کرتا ہے، اس لیے اس کو کوئی سزا دینی چاہیے۔ درباریوں سے، دربار کے لوگوں کے سامنے مشورہ طلب کیا کہ اس کو کیسے قتل کیا جائے۔ سارے لوگ مشورہ دیتے رہے۔ ایک دیہاتی اجڑ شخص نے کہا، ابراہیم کو جلا دیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جس دیہاتی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا حکم دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے زمین میں دھسا دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ آج تک دھس رہا ہے اور قیامت تک دھستا رہے گا۔ نمرود نے کہا، 30 ہاتھ لمبی 20 ہاتھ چوڑی 4 دیواری بنائی جائے، اس کی جو اونچائی ہو وہ بھی 30 ہاتھ ہو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کرنے کا حکم دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت تنہا تھے، آپ کا کوئی دوسرا ساتھی نہ تھا، آپ تنہا زمین پر اللہ کے پرچم کو لے کر، توحید کے پرچم کو لے کر کھڑے تھے، آپ کو قید کر دیا گیا۔ نمرود نے اعلان عام کرا دیا کہ سارے لوگ لکڑیاں لا کر جمع کریں تاکہ اس میں ابراہیم کو جلا دیا جائے، اور کوئی دوسرا آدمی ایسا پھیل انجام نہ دے اور عبرت حاصل کرے
تاکہ ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا معاملہ دوبارہ کوئی نہ کرے، ہمارے معبودوں کی تذلیل نہ کرے، ہمارے معبودوں کی اہانت اور بے عزتی نہ کرے۔ لکڑیاں جمع کرنے لگے لوگ، اتنا جوش و خروش میں تھے لوگ کہ عورتیں دن بھر چرخہ کاٹتی تھی اور لکڑیاں خرید کر کے لے جا کر کے اس چہار دیواری میں ڈالا کرتی۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بیمار پڑتا تو وہ یہ منت مانتا کہ اگر میں شفا یاب ہو گیا تو لکڑیاں لے جا کر کے ڈالوں گا۔ پھر ان لکڑیوں میں آگ لگا دی گئی۔ آگ لگنے میں کئی مہینے لگے۔ جب پوری طرح سے آگ لگ گئی تو روایتوں میں آیا ہے کہ 12 میل تک اس کی حرارت محسوس کی جاتی تھی۔ اب لوگوں نے سوچا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالا جائے، کیونکہ اگر آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا تو جل کر راکھ ہو جاتا تھا، تو اب اس کے قریب کیسے جائے؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالے؟ شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں کمبل اوڑھ کر آیا اور کہا، ابراہیم کو آگ میں ڈالنا آسان کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا، منجنیق تیار کرو۔ جب منجنیق تیار ہو گئی تو آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے آپ کا کرتا اتار دیا اور آپ کا ہاتھ پیر باندھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ حالت دیکھ کر فرشتوں نے یہ فریاد کی رب تبارک و تعالیٰ سے کہ زمین پر صرف ایک ہی تیرا نام لینے والا آج اس کو بھی سپرد آگ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر ابراہیم علیہ السلام تجھ سے مدد چاہتا ہے تو مدد کرو۔ سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، اے ابراہیم، کیا تم جانتے ہو تم کو جلا دیا جائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں، مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، مجھے پتہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اگر کوئی حاجت ہو تو مجھے کہہ دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ کہا، اگر اللہ سے ہے تو مجھے کہو، میں پیش کرتا ہوں، کیونکہ میں وہاں تک تمہارا پیغام پہنچا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب میری حاجت کو خوب جانتا ہے، اسی سے مدد کی امید ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران تھے کہ کوئی بندہ اتنا یقین میں بھی پختہ ہو سکتا ہے کہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور وہ زبان سے اپنی حاجت بیان نہیں کر رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق پر ڈالا گیا، رسی کھینچنے لگا، اب رسی کھینچی نہیں جا رہی ہے، رسی کھینچی نہیں